ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوا اور حافظ صاحب نے سنایا. خداوند قدوس آپ کا سننا، حفاظ کا پڑھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. بالمتصل جتنے احباب تشریف لائے ہیں سب کا خیر مقدم ہے. تشریف فرما ہے قبلہ سید ظہور حسین شاہ صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. دیگر جتنے دور و نزدیک سے احباب تشریف لائے سب کو آج کی اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک جملہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں نے میرا حق ادا نہیں کیا، فلاں بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا. سامعین ذی وقار، جب ہر طرف یہ رٹ لگی ہو اس نے میرا حق نہیں دیا، میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، تو پھر سادہ حل یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو سب کے حقوق ادا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اپنا حق لینے کی باری آتی ہے تو فوراً جاگ اٹھتے ہیں، اور جب فرائض ادا کرنے کی باری آتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. سامعین ذی وقار، بتانا یہ چاہتا ہوں اسی طرح قرآن کا بھی ہم پر کوئی حق ہے. بولیے، قرآن کا ہم پر حق ہے اور ہمارا بھی قرآن پر حق ہے. ہمارا بھی حق ہے. ایک کا حق دوسرے کا فرض بنتا ہے. جی، ایک کا حق دوسرے کا فرض بنتا ہے. مثال کے طور پر اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین اس کی اچھی تربیت کریں، اس کو تعلیم دیں، جوان ہو جائے اس کی شادی کریں. یہ اولاد کے حقوق میں سے ہے اور والدین کے فرائض میں سے ہے. ایک کا حق دوسرے کا بولیے فرض ہوتا ہے. تو اسی طرح قرآن کے بھی کچھ حقوق ہیں، وہ بھی کہتا ہے میرا یہ حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے، یہ بھی میرا حق ہے. تو جو قرآن کے حقوق ہے نا جی، وہ ہمارے فرائض ہیں. ہمارے کیا ہیں؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کے حق ادا کریں، قرآن کے حقوق ادا کریں. اچھا، ہم تو قرآن کے حقوق ادا کر دیں، وہ آگے بیان کیے جائیں گے. کئیوں نے 5 بیان کیے، 7 بیان کیے، وہ تو آگے آئیں گے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن بھی ہمارا حق ادا کرتا ہے، قرآن بھی اپنا فرض ادا کرتا ہے اور ہمیں ہمارا حق دیتا ہے. کیسے؟ وہ کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. میں قرآن متقین کے لیے کیا ہوں؟ تو متقی بن جا، تو یہ حق ادا کر متقی ہونے کا، میں فرض ادا کروں گا، تجھے ہدایت دے دوں گا.
وہ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تو مومن بن، شفا اور رحمت میں دوں گا، اپنا فرض ادا کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ وہ کہتا ہے جو بصارت والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس کو میں ہدایت دیتا ہوں اور رحمت ہوں اس کے لیے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، جو میرے ساتھ جڑ جاتا ہے، میرا حق ادا کرتا ہے، میں اپنا فرض ہی ادا کرتا ہوں، اس کے لیے مبارک بن جاتا ہوں، اسے برکت دیتا ہوں۔ بالحق انزلناہ وبالحق نزل، جو مجھ سے حق لینا چاہے، میں اپنا فرض ادا کرتا ہوں، اسے حق دیتا ہوں، اسے حق و باطل میں فرق سمجھاتا ہوں، اسے حق عطا کرتا ہوں۔ تو قرآن اپنے فرائض ادا کرنے میں کمی نہیں کر رہا۔ کیا وجہ ہے ہم اپنے فرائض ادا کرنے میں کیوں کمی کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کے کیا حقوق ہیں۔ پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ بولیے کیا لایا جائے؟ ایمان لایا جائے۔ آپ حیرت سے سوال کر سکتے ہیں، حافظ صاحب خیر ہے، 27 دن ہو گئے ہیں، روز آ رہے ہیں جامعہ مسجد طیبہ میں، 2 گھنٹے کھڑا کر رکھتے ہیں، اور ابھی بھی کہتے ہیں ایمان نہیں لائے تم قرآن پہ۔ سوال کر سکتے ہیں نا، بھئی ایمان ہے تو آج مسجد میں بیٹھے ہیں نا جی، ایمان تو ہم لائے ہوئے ہیں، پھر آپ کس ایمان کی بات کرتے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ شہر مدینہ کی کچھ دیہاتی لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں آقا ہم ایمان لے آئے۔ تو ان کے اس قول کو، اس واقعے کو قرآن نقل کر رہا ہے۔ باری تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ کچھ دیہاتی لوگ آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، محبوب انہیں فرما دیں تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، محبوب ان سے کہو تم اسلام لائے ہو۔ تم کیا لائے ہو؟ اسلام لائے ہو۔ باری تعالیٰ وہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے ایمان نہیں اسلام لائے ہو، کیا وجہ؟ آگے وجہ بیان فرمائی، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے میرے محبوب ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان نہیں پہنچا، ان کے دلوں تک ابھی ایمان نہیں پہنچا، اس لیے ان کا یہ کہنا تو بنتا ہے کہ ہم اسلام لائے ہیں، ان کا یہ کہنا نہیں بنتا کہ ہم مومن ہو گئے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، جب اسلام کے ظاہری اعمال پر عمل پیرا شروع کر دیا تو اعلان کر دیا ہم مومن ہو گئے۔ ان کے اس اعلان پر رب تعالیٰ نے کہا نہیں، محبوب نے بتا دو قولوا اسلمنا، یہ اسلام لائے ہیں۔ آج کا جو معاشرہ ہے، ہم امت مسلمہ ہیں، امت مسلمہ تو ہیں مگر امت مومنہ نہیں ہے۔ یہ معاشرہ مسلمانوں کا تو ہے، مومنوں کا نہیں ہے۔ کاش کے مومنوں کا بن جاتا۔ یہ دور مسلمانوں کا تو ہے، مومنوں کا نہیں ہے۔ تو ان دیہاتیوں کو مومن اور مسلم میں فرق سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھی سب کی طرح نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو بتایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں تک ابھی نہیں پہنچا یہ ایمان۔ تو پتہ چلا ایمان صرف زبان سے اور دل سے تصدیق کر لینے کا نام بھی نہیں ہے۔ صرف دل سے بندہ کیسے مانے؟ کوئی دکھا تو نہیں سکتا کہ میں نے دل سے بھی اقرار کر لیا ہے۔ تو پتہ چلا ایمان
قلب و باطن کے جھک جانے کا نام ہے۔ اگلا جملہ سنیے گا، اسلام جسموں پر آتا ہے، جی اسلام جسموں پر آتا ہے اور ایمان روحوں پر آتا ہے۔ ایمان روحوں پر آتا ہے۔ بندہ جب کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کے اس کی بارگاہ میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے تو وہ روزے رکھتا ہے، ماہ حج آتا ہے وہ لبیک اللہم لبیک کہہ کے طواف کرتا ہے، تو یہ سارے اعمال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بندہ مسلم ہے، یہ بندہ مسلم ہے۔ لیکن سامعین سے وقار، جب قلب و باطن جھک جائے پھر کایا پلٹ جاتی ہے۔ جب قلب و باطن جھک جائے پھر انسانی زندگی کے اعمال بدل جاتے ہیں، انسان کا رویہ بدل جاتا ہے، انسان کا کردار بدل جاتا ہے، پھر انسان کا اخلاق بدل جاتا ہے۔ پھر وہ ایمان دل کے اندر بند نہیں رہتا بلکہ وہ دل سے نکل کر کردار میں محو ہو جاتا ہے۔ وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کل اخلاق کا مجموعہ ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے سوال کیا، ام المؤمنین بتائیے حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ فرمایا اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی تو مصطفیٰ کا اخلاق ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن، فرق صرف اتنا ہے اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی صرف ایک صورت ہے، اس قرآن کی بھی تلاوت ہوتی ہے، اس قرآن کی زیارت ہوتی ہے، اور جس قرآن کی زیارت ہوتی ہے ان کے مکھڑے کے بارے میں حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھ نے آج تک آپ سے حسین نہیں دیکھا۔ ارے دیکھتے کس طرح؟ جب رب کائنات نے اپنے حسن کو بکھیرا تو ساری کائنات کو بنا دیا، جب حسن مصطفیٰ کو جب کائنات کو سمیٹا تو حسن محمد مصطفیٰ بنا دیا۔ تو پتہ چلا کل قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے۔ اگر ایمان آ جائے، ایمان کامل درجے تک پہنچ جائے تو پھر قرآن انسان کا اخلاق بن جاتا ہے۔ پھر صرف فلیکس کے اوپر باہر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ رشوت نہیں لینی، قرآن و حدیث کی روشنی پر عمل کرنا ہے، اور اندر ہاتھوں ہاتھ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، پھر ایسے نہیں ہوتا۔ پھر قرآن ایمان ہونے کی وجہ سے انسان کا کردار بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن پر ایمان لانا۔ یہ قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے قرآن سے محبت کی جائے۔ بولیے قرآن سے محبت کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، لوگوں جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ بولیے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اب جب آپ کو ایمان سمجھ آ گیا، جب ہم مومن ہو گئے تو پھر مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو جب اسلام سے نکل کر ایمان والوں کی صف میں بندہ داخل ہو گیا، وہ پھر صرف مومن نہ رہا، وہ محب بن گیا، وہ محب بھی بن گیا، کیونکہ والذین آمنوا جو ایمان والا ہے اشد حبا للہ، وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والا ہے۔ قرۂ ارض پر مجھے بتائیے کون سا ایسا محب ہے جو محبوب سے تو پیار کرے، محبت کرے، مگر یہ کہے تو جو محبوب کے ارد گرد چیزیں ہیں جن کا تعلق محبوب سے ہے میں ان کو پسند نہیں کرتا؟ کوئی ہے ایسا؟ بھئی جو صرف یہ کہے کہ میں صرف محبوب کو چاہتا ہوں، اس سے جڑی کسی شے کو میں نہیں چاہتا، تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محب ایسا دعویٰ کرنے والا وہ صادق نہیں، کاذب ہوتا ہے۔ میں مادی مثال دوں آپ کو، دنیا کی مثال، تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے، مقصود کو پہنچ جائیں۔ مجنوں سے پوچھتے ہیں محب کیسا ہوتا ہے؟ وہ نا گلیوں میں چلتا پھرتا اور ایک دن کتے کے قدم چوم رہا تھا، ہے اشرف المخلوقات،
قدم کتے کے چوم رہا ہے۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہیں تو یہ کتا نظر آ رہا ہے 4 ٹانگوں والا، یہ عام کتا نہیں ہے، یہ وہ کتا ہے جو لیلا کی گلی سے گزرتا، جس کا گزر صبح و شام لیلا کی گلی سے ہوتا ہے۔ کہا تم اسے کتا دیکھتے ہو، میں جب اسے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ یاد آتی ہے۔ تو پتا چلا جب یہ کیفیت کسی کے ساتھ قائم ہو جائے پھر اس کے در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے گلی کوچے سے محبت ہو جاتی ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن رب کا کلام ہے، مومن ہو کر اس سے محبت کا دعویٰ تو کرے مگر اس سے کلام سے محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ اس سے تو بندہ محبت کرے مگر وہ جو اس کا کلام ہے اس سے وہ کہے کہ میں تو قرآن کو نہیں پڑھتا، بس اللہ سے محبت ہے، نہیں، وہ پھر صادق نہیں، کاذب ہے۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کے ساتھ بولیے محبت کی جائے۔ تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کی تعظیم کی جائے، قرآن کی تعظیم کی جائے۔ تو قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کا مجھے ناپاکی کی حالت میں چھونا نہیں ہے، ٹچ نہیں کر سکتے، کیوں؟ میرا حق ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر خوش الحانی کے ساتھ، لے کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تفہم کے ساتھ پڑھو، کیوں؟ میرا حق ہے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، قدرت اللہ شہاب، بڑا معروف واقعہ ہے، ان کی پروموشن ہوئی اور پروموشن لیٹر ان کے پاس تھا اور ایک گاؤں سے گزرے تو پتا چلا بھئی یہ گاؤں والے فکر دیتے ہیں، یہاں پہ کہتے ہیں بھئی وہ گاؤں والے اتنے کوئی جاہل تھے، جہالت کا اتنا عروج تھا کہ وہ ان کا کوئی بابا فوت ہو گیا تو ان کو اس کی تدفین بھی نہیں کرنا آتی تھی۔ میں واقعہ سنانے کا میرا مزاج نہیں ہے لیکن بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بھئی ان گاؤں والوں کو تدفین کا کچھ پتہ نہیں تھا، ان کا بندہ فوت ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کریں، اور میں نے خود مردہ قبر میں اتارا۔ جب پاؤں کی طرف سے بند کھولا نا تو وہ جو پروموشن لیٹر میرا تھا وہ نیچے گر گیا۔ تو میں نے کہا ابھی قدموں کی طرف سے بھی وہ بند کھولنا ہے تو پھر اٹھا لوں گا، نہیں تو پھر گر جائے گا۔ خیر وہ بند کھولا پاؤں کی طرف سے تو وہ جو پروموشن لیٹر گر گیا تھا نا وہ اٹھانا یاد نہ رہا اور قبر بند کر دی اور آفس چلے گئے۔ جب پہنچے سر نے پوچھا بھئی آپ کا ویلکم ہے تو لائیے پروموشن لیٹر دکھائیے، آپ کو سیٹ پہ بٹھاتے ہیں۔ تو انہوں نے جیب میں ہاتھ مارا تو وہ تو ان کو یاد آیا بھی وہ تو قبر میں رہ گیا ہے، وہ تو قبر میں رہ گیا ہے۔ پھر واپس پلٹے، اب 2 گھنٹے جسے پہلے دفن کر کے گئے ہیں اسی قبر پہ جب واپس پلٹے نا تو گاؤں والوں کو بتایا بھی میرا پروموشن لیٹر اس قبر کے اندر رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم تو نہیں قبر کھولنے کی اجازت دے سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں چلو پھر آپ ایسا کریں، آپ خود ہی قبر کھول لیں، ہم سے مشقت نہیں ہوتی، بڑی مشکل سے دفنایا پہلے، اب خود ہی کریں۔ جب انہیں انتظام کیا قبر کھودی تو جب نیچے دیکھتے ہیں تو پتیاں پڑی ہوئی ہیں، کیا قبر کے اندر پتیاں پڑی ہوئی ہیں اور خوشبو کے ہلے آ رہے ہیں، خوشبو آ رہی ہے اور فٹافٹ ڈر گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا ابھی 2 گھنٹے جس کو دفنا کے گئے تھے وہ تو بالکل خالی قبر چھوڑی تھی، کوئی خوشبو نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا؟ اپنا پروموشن لیٹر اٹھایا اور گاؤں والوں کے پاس گئے، کہا بھئی بتاؤ ذرا کیسا بابا تھا، کیا کرتا تھا کہ اس کی قبر سے پتیوں کی خوشبو اور سب کچھ آ رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں پتا، وہ تو بڑا جٹ سا آدمی تھا، اسے تو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کہا جاؤ بیوی سے جا کے پوچھو۔ جب بیوی سے پوچھا اس نے کہا اور تو کوئی عمل یاد نہیں آتا، ایک عمل ہے کہ جب وہ قرآن صبح اٹھتا تھا نماز پڑھ کے وہ قرآن کھول لیتا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اسے، کچھ بھی نہیں، قرآن کھول لیتا تھا اور انگلی کے ساتھ آیات پر پھیرتا رہتا انگلی اور کہتا جاتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔
कहता जाता अल्लाह तूने ये भी सच लिखा है, तूने ये भी सच लिखा है, तेरा ये बात भी सही है, तेरी ये बात भी सही है। सिर्फ उस ताजीम की वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र को रोशन कर दिया। पढ़ना भी नहीं आता था, तिलावत भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको खोल के देख लेता था, उसको खोल के देख लेता था, अल्लाह ने कब्र को रोशन कर दिया। ये है ताजीम, कुरान का तीसरा हक ताजीम। चौथा है उसकी तिलावत की जाए। बोलिए उसकी, बोर तो नहीं हो रहे? आज तुमके किताब के अंदर कोई नुक्ते नहीं है ना, आपके सुभान अल्लाह बाबा नहीं आ रही, क्योंकि तफक्कुर का एक फहम का मैं आपको दर्स दे रहा हूं आज। चौथा है तिलावत बिल कुरान। कुरान का हक यह है कि उसकी तिलावत की जाए। बोलिए उसकी तिलावत की जाए। अच्छा, जो कुरान पढ़ता है उसे मिलता क्या है? तो फरमाया, हदीस मुबारक है, मैं किसी शख्स पर यह जायज नहीं है कि वो हसद करे। कोई बंदा दूसरे पर हसद नहीं कर सकता। आपके पास गाड़ी है, इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता मैं हसद करूं, उसके पास क्यों है? ये हसद है। तो मैं किसी के पास ये हक नहीं कि वो हसद करे, उसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, नहीं। मैं सिर्फ दो बंदे हैं जिन पर हसद किया जा सकता है, जिन पर हसद। एक वो बंदा है जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ने की तौफीक दी हो और शबो रोज वो कुरान पढ़ता हो, फरमाया उस पर हसद किया करो, उस पर हसद किया करो, उस पर रश किया करो। और दूसरा कौन सा है खुश नसीब का? जिसको अल्लाह ने मालो दौलत दिया है और शबो रोज वो फकीरों में तकसीम करता है, वो उसकी राह में तकसीम करता है। तुम्हें हक देता हूं, जाओ उस पर हसद करो, जाओ उस पर रश करो। तो कुरान ये देता है अपनी तिलावत के सिले में। और यहां पे अगला, कुरान की तिलावत में ही एक बात है, मिसाल के जरिए समझाऊं। आप में से अक्सर होंगे घरों में तोते रखे होंगे, हैं जी किसी के पास? बोलने वाला तोता रखा हुआ है किसी ने? नहीं रखा हुआ? कभी किसी के घर गए हो, देखा हो बोलने वाला तोता, बोलता है वो, तो मालिक ने उसको सिखाया होता है। वो क्या बोलता है जी? वो कहता है मिट्टी, क्या कहते हैं, मियां मिट्ठू चूरी खानी है, वो ये कहता है ना जी। मालिक ने और भी बड़ा कुछ कहता है जो उसको सिखा देते हैं। तो जो मालिक सिखाता है वो वही बोली बोलता है। वो कहता है मियां मिट्ठू चोरी खानी है। अब मुझे ईमान से बताइएगा, अक्ल से, ईमान से और अक्ल से, अब तोते को क्या पता मियां क्या है? नहीं समझे? चूरी क्या है और खानी क्या होता है, उसको क्या पता? वो तो वही बोलता है जो मालिक ने सिखाया उसे। तो रब इतना करीम है, वो कहता है तुझे माना नहीं पता, तू फहम हासिल नहीं करता, तू बस कुरान खोल के इसकी तिलावत कर ले, तू बस मेरी बोली बोल ले, मैं इस पे राजी हो जाऊंगा। वो कहेगा तुझे इसका माना नहीं आता, तुझे फहम नहीं है, इदराक नहीं है, इसके माना क्या है, ये अलहम्द का माना क्या होता है, लिल्लाह क्या होता है, रब्बिल क्या होता है, तुझे नहीं पता। छोड़ मेरे बंदे, तू बस कुरान खोल के तिलावत करता जा, मैं ये समझूंगा मेरी बोली बोल रहा है, मेरी बोली बोल रहा है। तो कुरान की तिलावत ये है, कुरान का हक ये है कि उसकी तिलावत की जाए। अगला हक सुनिएगा, समाअत, समाअत बिल कुरान, कुरान को सुना जाए। एक जुमला देता हूं, अगर आज कुरान को सुनेंगे ना जी, तो कल क़यामत का रोज होगा, कुल अंबिया की उम्मतें नफ्सा नफ्सी के आलम में, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा। लेकिन आज अगर हमने कुरान की सुनी होगी, कल क़यामत के रोज कुरान हमारी सुनेगा। कल क़यामत के दिन कुरान हमारी सुनेगा। वो कहेगा तू कुरान पढ़ता था, आ तुझे अल्लाह के हुजूर पेश करता हूं। जब कुरान अल्लाह के पास ले जाएगा, कहेगा मौला मैं कुरान इस बंदे की शिफात करता हूं। अल्लाह पूछेगा तेरे पास क्या हक है? कहा तूने नहीं फरमाया था जो तुझे पढ़ूंगा, जो कुरान को पढ़ेगा उसकी शिफात करने का मुझे हक होगा। मौला ये मुझे पढ़ता था, आज मुझे हक जो तुमने अता किया है इसकी शिफात कर दे, इसको बख्श दे, मैं इसकी शिफात करता हूं, इसको बख्श दे। अगर आज हमने कुरान को सुना, कल कुरान भी हमारी सुनेगा
انشاءاللہ۔ تو کل قرآن اپنا فرض ادا کرے گا۔ اگر قرآن کا آج ہم نے حق ادا کیا، پھر ہے اسی کے اندر سماعت کے اندر مومن اگر سنے، مومن بندہ اور گناہگار ہو، قرآن سن لے، اسے توبہ کا نور ملتا ہے۔ کیا جی؟ اسے توبہ کا نور ملتا ہے، اور اگر کافر سن لے اسے ایمان کا نور ملتا ہے۔ میں دلیل دے دوں، حضرت فضیل بن عیاض مسلمان ہیں اور کامل ایمان والے ہیں، تھے مسلمان، لیکن کامل ایمان، جہاں سے میں نے بات شروع کی، ایمان کیا ہے؟ کامل ایمان، ایمان مومن بننے سے پہلے چیزیں چرایا کرتے تھے، ڈاکو تھے۔ ایک دن چوری کرنے کے کسی کے گھر، تو جب پہنچے دروازے پر تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جی، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب قرآن کی نغمگی وہ کلمے کانوں میں پڑے تو پھر وہ جو مومن ہے اس کو کس کا نور ملا؟ توبہ کا نور ملا، اور توبہ کی اور پکے مومن بن گئے، پکے مسلمان بن گئے۔ اور آپ کہیں کافر کو ایمان کا نور کیسے ملتا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایمان لانے سے قبل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سخت خلاف، اور جا رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، زہر آلود تلوار لے کر۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ بڑے جلال میں تھے، جلالی۔ کہا بھئی معاذ اللہ آج قصہ ختم کر دیں گے، شمع رسالت کو آج بجھا دینا ہے معاذ اللہ۔ تو کہا ادھر بعد میں جانا، پہلے گھر جا کے دیکھ تیری بہن کیا کر رہی ہے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو قرآن کی نغمگی وہ کلمے کان میں جب پڑے تو پھر وہ جو کافر ہے اس کو مومن کا نور مل گیا۔ تو یہ قرآن کی سماعت ہے۔ قرآن کی سماعت کا حق ادا کرو، وہ تمہارا فرض ادا کرے گا۔ وقت ہو گیا ہے، اب سب غصہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کے حقوق ہیں، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ قرآن اپنا فرض قیامت کے روز ادا کرے گا اور دنیا میں بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔